بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تجوید القرآن کی کلاس جمال القرآن کتاب صفات محسنہ محلیہ کے بیان میں مخارج اور کچھ صفات کا بیان ہوا کچھ سیشن میں۔ چھٹا سبق ہے، چھٹا لمعہ صفات محسنہ محلیہ کے بیان میں، یعنی کچھ صفات لازمہ تھیں، کچھ صفات غیر لازمہ، متضادہ غیر متضادہ، یعنی قلقلہ وغیرہ وہ ساری آئیں۔ اور آج کے ہیں جی دوسری قسم کی ہیں۔ یہ جاننا چاہیے کہ یہ صفات سب حرفوں میں نہیں ہوتی، صرف 8 حرف ہیں جن میں مختلف حالتوں میں مختلف صفات کی رعایت ہوتی ہے۔ وہ حروف یہ ہیں: لام، را، میم، ساکن و مشدد۔ ان 8 حرفوں کا مجموعہ او یرملانا او یرملانا ہے، زینت الفرقان زین القرآن۔ لام، را، میم ساکن و مشدد، نون ساکن و مشدد، اور نون ساکن میں تنوین بھی داخل ہے، کیونکہ وہ اگرچہ لکھنے میں نون نہیں ہے مگر پڑھنے میں نون ہے۔ جیسے بن پر اگر 2 زبر پڑھو تو ایسا ہوگا جیسے با نون زبر بن، جس سے پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتا ہے۔ الف جس سے پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتا ہے۔ یہ لکھنے کی چیزیں ہیں۔ واو ساکن جبکہ اس سے پہلے پیش یا زبر ہو، پیش یا زبر ہو، واو ساکن ہو، پیش ہوگا تو کیا ہوگا جی؟ مدہ ہوگا، واو مدہ، واو ساکن جبکہ اس سے پہلے پیش یا زبر ہو۔ با ہوگا وہ پھر الف مدہ ہو جائے گا اور لین ہو جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو لین ہوگا، یعنی واو لین اور یہ واو مدہ کی بات ہو رہی ہے۔ یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زیر یا زبر ہو، یعنی اسی طرح کیا ہو گیا؟ مدہ اور لین۔ یا دیکھو لمحہ نمبر 4، پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ مخرج 1-8 کے بیان، یعنی وہاں پہ حمزہ اور حمزہ کی حقیقت مخرج اول میں بیان کی گئی ہے، پھر دیکھ لو، یعنی وہاں پہ لکھا ہوا ہے، ساری ڈیٹیل آئی ہے۔ اور ان حرفوں میں جو ایسی صفات ہوتی ہیں، ان میں بعض صفات تو خود استاذ کے پڑھانے ہی سے ادا ہو جاتی ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا الف، واو، یا اور حمزہ کا کہیں ثابت رہنا اور کہیں حذف ہو جانا، صرف ان صفات کو بیان کیا جاتا ہے جو پڑھانے سے سمجھ میں نہیں آتی اور خود ارادہ کرنا پڑتا ہے، جیسے پر پڑھنا اور یا باریک پڑھنا، غنہ کرنا یا نہ کرنا، اور مد کرنا یا نہ کرنا۔ اب ان 8 حرفوں کے قاعدے الگ الگ مذکور ہوتے ہیں، یعنی لام کے اب قاعدے بیان ہوں گے، لام کہاں پہ کیسا ہوگا۔ جیسے ابھی ہم نے للہ پڑھا، لام کے قاعدوں میں لفظ اللہ کا جو لام ہے، اس میں ذات اللہ رب العزت کی ببرکت ذات کا ذاتی نام اللہ کا جو لام ہے، اس سے پہلے اگر زبر والا یا پیش والا حرف ہو تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے اراد اللہ، رفعہ اللہ، اس پر کرنے کو تفخیم کہتے ہیں، تفخیم۔ اور اگر اس سے پہلے زیر والا حرف ہو تو اس لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، للہ، دین اللہ، فی دین اللہ افواجا، بسم اللہ فی دین اللہ افواجا۔ اور اس باریک پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں، ترقیق، یعنی باریک، نرم، باریک نرم نہیں۔ اور لفظ اللہ کے، یعنی اس میں ذات اللہ کے سوا جتنے لام ہیں سب باریک پڑھے جائیں گے، جیسے ما واللہم، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات یاد رکھنے کی، اس وہ والا قاعدہ ہر جگہ فٹ نہیں ہوگا، یعنی ما واللہم نہیں پڑھیں گے، ما واللہم، وا واللہم، اپنا درمیانہ آواز آئے گی اس کی۔ اور کلہو، کلہو، ٹھیک ہے جی؟ لفظ اللہ کا علیحدہ ہے۔ عند حفص الذي نقرأ بقراءته،
تنبی اللہم میں بھی یہی قاعدہ ہے جو اللہ میں ہے، کیونکہ اس کے اول میں بھی لفظ اللہ ہے، اللہم، ٹھیک ہے جی، اللہم اصل میں اللہ کی جو ہے لام شد، اس سے پہلے یعنی خود اللہ کے اوپر بھی زبر ہے، تو اصل میں ہے لام شد والا، یا اللہ کے حرف سے لام شد والے، ایک ہی لام ہے نا، لام شد سے پہلے اللہ حمزہ ہو یا کوئی بھی اس کے پیچھے حرف ہو، اس پہ کیا کریں گے، موٹا ہی کریں گے، اللہم رفعہ اللہ، اراد اللہ، یہ بات ہوئی لام کی۔ آٹھواں لمحہ را کے قاعدوں میں، را کہاں پر پڑھنا ہے، پتلا پڑھنا ہے، باریک؟ قاعدہ نمبر 1 کہ اگر را پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو تفخیم سے یعنی پر پڑھیں گے، موٹا کر کے، جیسے ربو کا، ربو کا، ربو کا، یعنی ربو کا، ربو کا نہیں پڑھیں گے، ربو کا، ربو کا، ربما، ربما، ربما۔ اگر را پر زیر ہو تو اس کو ترقیق سے یعنی باریک پڑھیں گے، جیسے رجال، رجال نہیں پڑھیں گے، رجال، رجال، رجال۔ تنبیہ، رائے مشددہ بھی ایک را ہے، پس خود اس کی حرکت کا اعتبار کریں، اس کو پر یا باریک پڑھیں گے، جیسے سرن، 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 یعنی زبر ایک ہو یا دو ہوں، اس کو اسی قاعدہ فٹ ہوگا اس زبر پیش والا کی، را کو پر پڑھیں گے، اور دری، دری، یوں ہی کی را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ را پہ مشدد بھی ہے لیکن کیا ہے، زیر ہے، کو باریک پڑھیں گے، را کو باریک، اور ہاں سینڈ کی ہوئی ہے پہلے بھی، دوبارہ سینڈ ہو جائے گی بک، را کو باریک، اور اس کو اگلے قاعدہ نمبر 2 میں داخل نہ کہیں گے، جیسے بعض ناواقف اس کو دو را سمجھتے ہیں، پہلی را، پہلی ساکن، دوسری متحرک، یہ غلطی ہے، شاباش۔ قاعدہ نمبر 2، اور اگر را ساکن ہو تو اس سے پہلے حرف کو دیکھو کہ کیا، دیکھو کہ اس پر حرکت کیا ہے، را ساکن کے پہلی حرکت زبر زیر پیش کی، ٹھیک ہے جی، اس کے مطابق را کو پڑھ، اگر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے، جیسے برقن، یرزقون، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو برقن، یرزقون، یرزقون، را پر پڑھ رہے ہیں، اور اگر زیر ہے تو اس را یعنی قاعدہ خلاصہ کہ وہ را کے اوپر جب زیر ہو تو بھی باریک پڑھیں گے، اور را سے پہلے حرف پہ بھی زیر ہو تو بھی کیا ہوگی، زیر کی وجہ سے پر نہیں، باریک پڑ جائے گی ترقیق سے، تو اس را کو باریک پڑھیں گے، جیسے انذرہم، زیر، انذرہم، زرہم نہیں پڑھیں گے، مطلب انذرہم، انذرہم، لیکن ایسی را کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ کسرہ اصلی ہو، عارضی نہ ہو، کیونکہ اگر عارضی ہوگا تو پھر یہ را باریک نہ ہوگی، جیسے ارجعو، یا دیکھو را ساکن بھی ہے اور اس سے پہلے حرف یعنی حمزہ پر زیر بھی ہے، مگر چونکہ یہ عارضی، یہ زیر عارضی ہے، اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ عارضی مارضی والی بات تب سمجھ آ جاتی ہے بندہ، اس کے پیچھے لفظ قیل ارجعو، جو ملانے کی صورت میں را حمزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ اصلی نہیں ہوتی، آسان عارضی ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے جی، کہ اس کے پیچھے لفظ قیل ارجعو، قیلر آ گیا، لام را سے مل گیا، حمزہ اس صورت میں، وصل کی صورت میں حمزہ نکل گیا تو یہ عارضی ہوئی، عارضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر وہ کبھی پڑھی جاتی ہے، یعنی امرات لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی آپ نے صورت میں پڑھا ومراتہ، اگر اس کو ہم نے ومراتو پڑھا واو کو ملانے کی صورت میں، اگر ہم الگ سے لفظ بولتے ہیں امراتن پڑھتے ہیں، یعنی وہ امراتن کا لفظ جو حمزہ ہے وہ بھی کیا ہے، عارضی ہے، ٹھیک ہو گیا، اس سے پہلے حرف یعنی حمزہ پر زیر بھی ہے، مگر چونکہ یہ زیر عارضی ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا جی، یعنی عارضی جو حمزہ پہ کیا ہوگی، زیر ہوگی اور را سے پہلے ہوگی، اس کو کیا کریں گے، فور پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے،
خواہ را کا سکون اصلی ہو یا عارضی، جیسے دوسر پر وقف کریں تو را کا سکون عارضی ہوگا اور را پر پڑ جائے گی کیونکہ اس کے قبل ضمہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کیا عارضی کی، لدفع تعذر الابتداء بالسکون۔ تیسرے نمبر پہ لے لی ان الاصل فی الراء تفخیم کما ان الاصل فی اللام لام الترقیق والدلیل علیہ تعدی تعدیت اہل اللسان لهذه الحروف كذلك قاله مؤلف العلام۔ بہرحال لیکن بدون عربی پڑھے ہوئے اس کی پہچان نہیں ہو سکتی کہ کسرہ یعنی زیر اصلی کہاں ہے، اور یعنی وہی بات ہے، پھر ایک 2 سال 2 3 سال رگڑے کھانے پڑیں گے، علم النحو، علم صرف وغیرہ کوشش ہو، کیونکہ وہاں پتہ لگتا ہے بھائی کیا حمزہ اصلی ہے عارضی نہیں ہے، وہ وہاں پہ گرامر شیمر میں پتہ لگتا ہے۔ لیکن بدون عربی پڑھے ہوئے، عربی پڑھنے سے یہ مراد ہے، صرف عربی پڑھنا نہیں، علم نحو وغیرہ کا بتا رہے ہیں، اس کی پہچان نہیں ہو سکتی کہ کسرہ یعنی زیر اصلی کہاں ہے، کیونکہ وہاں اب واب ہوتے ہیں، وہاں پتہ لگتا ہے، بہت باریکیاں ہیں۔ پھر اور عارضی کہاں ہے، جہاں جہاں شبہ ہو کسی عربی پڑھے ہوئے سے پوچھ کر اس قاعدے پر عمل کریں، یعنی ہم عامی ہیں، ہم سب عوام الناس ہیں تو علماء سے پوچھیں گے۔ دوسری شرط کیا ہے جی؟ وبعضهم عبر عن هذا الشرط بأن تكون الكسرة متصلة بالراء، وبعضهم كجهد المقل بأن تكون الكسرة متصلة بالراء في كلمة واحدة، وبعضهم اكتفى بكون الكسرة غير عارضة، والكل عبارات عن المعنون۔ یہ ہے کہ یعنی 3 شرطیں بیان ہو رہی ہیں نا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کسرہ اور یہ را دونوں ایک کلمہ میں ہوں، زیر اور را ایک کلمہ میں ہوں۔ اگر 2 کلمے میں ہوں گے تو بھی را پر نہ ہوگی، را باریک نہ ہوگی، باریک، جیسے رب ارجعون، رب ارجعون، یہ الگ الگ ہے۔ امر تابو، وکسرۃ المیم عارض ایضا لاجتماع الساکنین فتخفم هذه الراء لفقد الشرطين هذا والاول۔ یہ ہو گئی ہمارا 1 منٹ میں رجسٹریشن ہوگا، دوسرے کے لیے آپ لنک بھیج دیں اگر آپ لوگ ہوں گے۔ را ساکن اور زال پر زیر ہے، یہ کیا ہو گیا؟ امیر تابو، اور اس شرط کا پہچاننا بنسبت پہلی شرط کے آسان ہے، کیونکہ کلموں کا ایک یا 2 ہونا اکثر ہر شخص کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تیسری شرط یعنی پہلے والی بات مشکل ہے، یہ آسان ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس را کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو، اگر ایسا ہوگا تو پھر را کو پر پڑھیں گے۔ ایسے حرف 7 ہیں جن کا بیان لمعہ کی 5 کی صفت 5 میں آ چکا ہے، جیسے قرطاس، ارصادا، فرقت، لبالمرصاد، ان سب میں را کو پر پڑھیں گے، اور تمام قرآن میں اس قاعدے کے یہی 4 لفظ پائے جاتے ہیں، اور ویسے بھی اس کا پہچاننا آسان ہے۔ اگلا جو ہے وہ اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے، یا پھر اس طرح ترتیب ہوگی۔